میرا بھائی توجہ فرما، میرا بھائی ذرا غور سے سننا، میرے پیارے سرکار ابو بکر صدیق کی شان سن۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں بچپن کے اندر ایک دن ایک جگہ پر کھیل ہو رہی تھی، تماشا ہو رہا تھا۔ فرماتے میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں نے کیا دیکھا، میرے کندھوں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ جیسے میرے کندھوں پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو فَإِذَا ہوا محمد بن عبداللہ۔ بھائی میری طرف دیکھو نا، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے دیکھا نا، کدھر نہیں، ایسے میں تقریر نہیں سناؤں گا، ذرا پیار میری طرف دھیان دینا۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے پلک کے اوپر دیکھا، میرے کندھوں پہ کسی نے ہاتھ رکھا تو نظر سے نظر ملی نا، تو بات ہی بن گئی ہے نا۔ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کا بچپنا تھا، میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تو میں نے ان کی آنکھوں میں کچھ ایسے جذبات دیکھے کہ میں ان پہ فدا ہو گیا۔ کہتے ہیں لوگوں سنو، وہ دن اور یہ دن آج تک پھر اس دامن سے جدا نہیں ہو سکا تمہیں۔ ہائے ہائے، یہ وقت گزرتا گیا، احتساب سے کر رہا ہوں، یہ وقت گزرتا گیا۔ درکانی علی المواہب، الشواہد النبوہ، تفسیر جلالین الدر منصور، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہائے 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 ہائے، ذرا واقعہ سننا۔ حلیہ دلائل النبوہ، کس کا حوالہ مانگو گے؟ لیکن غور سے سننے میں کہنے کیا جا رہا ہوں، حضرت ابو بکر کے ذرا دیکھنا انداز کہ میرے رسول نے دامن نبوت میں کیسے لیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے اے لوگوں سنو، میرے ایمان لانے کا واقعہ سن لو کہ جب ہمیشہ کے لیے میں محمد کے قدموں پہ نیچاور ہو گیا، ذرا اس داستان کو سن لو۔ اے ابو بکر سنا دیجئے، فرمایا کہ میں تجارت کی غرض سے میں ملک شام کی طرف نکل گیا۔ ملک شام، توجہ ہے سنی حضرات، میں توجہ سے سننا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام کی طرف میں تجارت کی غرض سے نکلا، میں اپنے قافلے سے پچھڑ گیا۔ فرماتے ہیں رات کا وقت آیا، ایک کلیسا کے قریب میں پہنچا۔ کہتے ہیں کلیسا کے قریب جب میں پہنچا، کلیسا تو میں نے کہا عیسائیوں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا جس طرح آج کل مسافر مسجد میں ٹھکانہ کرتے نا، اس طرح اس وقت کے مسافر کلیساؤں میں گزارا کر لیتے تھے، چونکہ اس وقت وہ عیسائی جو راہب ہوتے تھے وہ بڑی عزت کرتے تھے۔ خیر فرماتے ہیں میرے دل میں سوچا چلو رات ادھر گزارتے ہیں، تو میں گیا، جا کر دروازے پہ دستک دی، اندر سے خادم نکلا۔ میں نے کہا ہاں میں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ بولا رکیے میں اپنے رات سے پوچھ کے آتا ہوں۔ رات کے پاس گیا، رات سے کہنے لگا جی ایک مسافر آیا ہے۔ ہاں ایک مسافر آیا۔ اس رات کے بارے میں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں 100 سال سے زائد عمر اور اس کی پلکیں آنکھوں پہ لٹکی ہوئی، بڑھاپے کا آخری دن، کما خمیدہ انسان ناتوانی کی حالت میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا، وہ غلام اس کا گیا، وہ کہنے لگا راہب صاحب باہر ایک مسافر آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں وادی حرم سے آیا ہوں، رات گزارنا ہے۔ جیسے ہی حرم کا نام سنا چوک پڑا، وہ کہنے لگا جلدی جا جلدی جا جلدی۔ کیا کروں جا کر اس سے ذرا اتا بتا پوچھ کیا نام کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا پیار سے کہہ دیجئے نا۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا نام کیا ہے آپ کا؟ جی میرے آقا میرا رات کہتے ہیں نام بتائیے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ لیجیے نام پوچھ کے اندر چلا گیا، کہتے ہیں آقا جی اس نے اپنا نام ابو بکر بتایا، چوپ پڑا۔ ابو بکر، اچھا توڑ کے جاؤ، بابا کا نام پوچھو، توڑ کے جاؤ، والد کا نام پوچھو۔ آیا جناب آپ کے والد گرامی کا نام؟ بولا ابو قحافہ۔ ہائے ہائے ہائے، ایسے نہیں ذرا ذوق دار کا نا۔ فرمایا ابو قحافہ، گیا جا کر کہتا ہے جی ابو قحافہ۔ جیسے ہی ابو قحافہ کا نام سنا نا اپنی جگہ پہ کھڑا ہو، جلدی جا پتہ پوچھ کدھر سے آیا ہے۔ اچھا پوچھا کہاں سے آئے؟ فرمایا یار رات گزارنی ہے، میں آیا ہوں کعبۃ اللہ کے پڑوس سے، حرم مکہ سے۔ کہاں جا کر پوچھ گیا ہو کیا وہ کچھ
کھجوروں والی وادی سے؟ ہائے 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 ہائے، ایسے نہیں. جا کر کے پوچھا جب اس راہ نے کے جا کر کہا، رات نے جب اس سے پوچھوایا اور جب وہ غلام جا کر بتانے لگا کہ راؤ صاحب وہ آنے والا ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا ہے، وادی مکہ سے کھجوروں والی وادی کے قریب سے آیا ہے، جیسے ہی مکہ کا نام سنا، حرم کا نام سنا، کھڑا ہو گیا، دروازے پہ استقبال کے لیے آیا، کہنے لگا جا کر ابو بکر کو عزت سے لے کے اندر آ جاؤ. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے اتنا عزت سے اندر لے جایا گیا، کہتے جیسے ہی میں اندر گیا میرے ہاتھوں کو اس نے بوسہ دیا. بوسہ دیا اور کہنے لگا میرے سامنے بیٹھی ہے. فرماتے چراغ اس نے روشن کیا اور ایک پرانی بوسیدہ کتاب نکالی، اس کتاب پہ جھک گیا اور مجھے سامنے بٹھا کر میرے سامنے شمع جلائی. کبھی میرے چہرے پہ دیکھتا، کبھی کتاب پڑھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا. فرماتے جیسے جیسے کتاب پڑھتا جاتا پھر سر بھی ساتھ ہلاتا جاتا، پھر کتاب بند کر کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابو بکر ابو قحافہ کے بیٹے بس ایک بات باقی ہے، اتنا کرو کہ اپنی کلائی کا کپڑا تو اوپر اٹھاؤ. حضرت ابو بکر فرماتے میری کلائی کا جب کپڑا اوپر اٹھا تو تل کا نشان تھا، تل کا نشان دیکھا. حضرت ابو بکر فرماتے اس کی آنکھوں سے پانی، اس کی آنکھوں سے ساون کی برقع برسنے لگی، رونے لگا. فرماتے میں حیران اس کو ہوا کیا ہے. تھوڑی دیر میں پوری اور اب گئے کہ اب یہ میرے روز. حضرت ابو بکر فرماتے جیسے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو چھل گئے، جھک گیا میرے سامنے، میری آنکھوں کو بوسہ دیا. میں نے پوچھا اور اب یہ تماشا کیا ہے، یہ رنگ کیا ہے، یہ نقشہ کیا ہے کہ یہ کیوں تم میری اتنی عزت کر رہے ہو، اور یہ تم نے کتاب کیوں کھولی، اور تم نے یہ سارا معاملہ کیوں کیا، یہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا، تم نے میرا پتہ کیوں پوچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ سے سننا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آئے ہے غور سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رب کا جواب سنو. رب کہنے لگا یا ابا بکر اشہد انک خلیفۃ رسول رب العالمین. ابو بکر میں نے جو تیرے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے یہ ویسے نہیں ہے، یہ اس لیے تجھے میں نے بوسہ دیا کہ میں نے ابھی کتاب نے پڑھ لیا ہے، ہماری کتابوں کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو نشانی تیرے ہاتھوں کی کلائی کا تل، تیرا نام، تیرا پتہ، تیری والد کا نام، تیرا حلیہ سب نے دیکھ لیا ہے. اور اس کتاب نے لکھا ہے اس حلیے والا، اس نام والا، اس نشان والا ابو بکر اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوگا. ہائے 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 سنیے، کہا ابو بکر بڑا زبردست جملہ ہے. سرکار ابو بکر تڑپ گئے. رات جب تجھے اتنا پتا ہے، دینا دے، رات جب تجھے اتنا پتا، میرا نام، میرے باپ کا نام، میرا رنگ، میری صورت، میرا یہ نشان، میرا یہ حلیہ، میرا یہ مقام، میرا آنا، میری عمر، یہ سب جب تیری کتاب میں لکھا ہے تو یہ بھی تو لکھا ہوگا نا کس نبی کا خلیفہ ہوں. سنو نام تو بتا کرو. حضرت ابو بکر کہتے ہیں پورے عرب پہ میری نظر تو تھی نا. ہائے 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 ہائے، کہتے ہیں پورے عرب پہ جب میری نظر گھومی نا نبی کون بن سکتا ہے. کہتے ہیں دماغ ایسے سوچتا ہے نا. کہتے ہیں جیسے میں نے سوچا تو سارے زاویے لوٹ کے آمنہ کے چاند پہ آ کے رک گئے. حضرت ابو بکر فرماتے میرے دل کے اندر سرکار کا خیال آ گیا، لیکن میں نے سکون قلبی کے لیے میں نے پھر سوال کیا راہب اس کا نام کیا ہے؟ جواب دیا محمد بن عبد اللہ.
اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے. نام کیا ہے؟ اس کا نام محمد بن. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سفر میں نے ادھر ہی چھوڑا, ابھی آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, کہتے میں واپس پلٹا. جملہ آیا ہے ابو بکر واپس کیوں پلٹے؟ گویا کہہ رہے ہوں میرے مقدر نے مجھے پلٹا دیا کہ پہلا ایمان والے کا سرٹیفکیٹ اور صحرا تیرے سر سجنا چاہیے. سنیے, رائل سنت معتدل مسلک والے ہیں, یہ بھی روایات ہیں کہ سب سے پہلا ایمان حضرت علی لے کے آئے. ہم گستاخان علی نہیں, سنی ہیں. مولا علی کی عظمت پہ ساری دنیا کے ولیوں کی گردنیں قربان. میرے علی کا جو مقام ہے کسی کا کیا. صاحب تفسیر مداری کہتے ہیں کہ علی کی یہ شان ہے کہ عالم ارواح کے اندر ولایت تقسیم کر رہا تھا. ہم اس علی سے پیار کرتے ہیں. ایک صاحب نے پوچھا سوال کہ یہ میرے اندر کی بات ہے, یار کیا بات ہے, یہ آپ کے نعرے اشارے لگتے ہیں. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, نہ علم ہے نہ عمل ہے, بس ایک دعویٰ ہے کہ رسول کی آل سے پیار ہے. شاید یہ اسی کے صدقے اللہ نواز رہا ہے. تو سنیے, ہم سے پوچھو مولا علی کی محبت کسے کی. جس دل میں مولا علی کا پیار نہیں ہے, خدا کی قسم وہ بے ایمان ہے. آپ سارے میری دعا پہ آمین کہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو مولا علی کے جھنڈے تلے اور اس لشکر میں ہمیں اٹھائے. اور بھائی علی سے پیار کا یہ مسئلہ ہے کہ خود سرکار فرماتے ہیں, میرے آقا نے فرمایا حوض کوثر میں بھر بھر کے دوں گا, علی لے لے کے پلا رہا ہوگا. وسیدان الحوض بسیات النار لا یبغضنا ولا یقصدنا الا وسیدان الحوض بسیات النار. مولا علی نے فرمایا جس کے دل میں ہمارے ساتھ بغض ہوگا, فرشتے اس کو آگ کے کوڑے سے مار مار کے بتائیں گے کہ تو حوض کوثر پینے آیا, یہ تو علی کے غلاموں کے لیے ہے. تو سنیے, یہ بھی روایات ہیں مولا علی نے پہلے نمبر پہ ایمان لایا. روایات سب صحیح ہیں, اور میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تدوین کی. فرمایا بچوں میں سب سے پہلے مولا علی ایمان لائے, جوانوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لائے, عورتوں میں سب سے پہلے حسنین کی نانی, پیار سے کہہ دو سبحان اللہ, سب سے پہلے حسنین کی نانی فاطمہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ایمان لے کے آئیں. اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا زید ایمان لے کر آئے. تو یہ تطبیق ہے. تو سنیے, حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں واپس آ گیا. کیا ہوا؟ میں حضرت ابو بکر فرماتے جیسے ہی میں مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوا اور باہر سے شام سے آنے والے راستے کے میں نے دیکھا کہ سامنے ابو جہل کھڑا ہوا ہے. مجھے دیکھ کر بائیں پھیلا کر کہنے لگا اچھا ہوا ابو بکر کے تو آ گیا, تجھے معلوم نہیں کہ تیرے جانے کے بعد تیرے دوست محمد نے کیا گل کھلائے؟ نعوذ باللہ. فرماتے ہیں میں نے پوچھا ہے ابو جہل کیا کیا ہے میرے دوست محمد نے؟ جواب دیا ابو بکر اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اللہ کا سچا اور آخری رسول ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وہ جو میں سن کے آیا تھا ابھی اپنے کانوں سے مکے میں بھی سن رہا تھا. کہتے ہیں میں نے کہا اچھا. میں چپ کر کے سر کے آگے چلا, سیدھا کاشانے دربار مسلم آقا کے کاشانے پہ گیا. یار میں اندر پوچھا کدھر ہے آقا؟ جواب میں لاؤ ادھر پہاڑی پہ. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کی طرف چلا گیا. میں نے کیا دیکھا کہ پتھر کے اوپر آقا حضور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے پہلے کبھی میں بیٹھا تھا. آقا نے جا کر میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تھا. آج آقا بیٹھے تھے, میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تو سرکار نے اچانک جب چہرہ منور اوپر اٹھایا سیدھی نظر سے نظر ملی. آغاز سفر تھا تو نظر سے نظر ملی تھی. ہائے ہائے ہائے, سمجھ نہیں آ رہی. آغاز سفر تھا تو نظر سے نظر ملی, اختتام سفر ہوا تو قبر سے قبر ملی. ایسے نہیں, ذرا ذوق کا اظہار کر رہے ہیں سبحان اللہ. یہ میرے صدیق اعظم کی شان ہے. نظر ملی
فرماتے ہیں میں نے پوچھا محمد میں تو کچھ سن کے آیا ہوں کہ تم نے سنیو حاضر ہے تمہارا ذہن. کہ ابو بکر میں تو سن کے آیا ہوں کہ تم نے سرکار ابو بکر بولے اے میرے محمد میں تو سن کے آیا ہوں کہ تو نے اعلان نبوت کر دی ہے. میں ہاں سنیے زبردست جملہ. فرماتے میں نے تمام حجت کے لیے کہا اے محمد اگر آپ کی ماں آپ آخری نبی اور رسول ہیں جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے تو اس دعوے پہ کوئی معجزہ. دیکھیے نا نبی کی یہ شان ہے رسالت ہوتی ہے اپنی رسالت کی سچائی پہ وہ معجزہ یا دلیل دکھاتے ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے جیسے میں نے معجزہ طلب کیا آقا مسکرا کے فرمایا ابو بکر اس وقت رات کے عالم نے اس اندر کے کمرے کے اندر شمع جلا کر تیرے چہرے پہ دیکھ کر تیری کلائی کا نشان دیکھ کر رب نے جو تجھے بتایا تھا کیا وہ کافی ہے یا کچھ اور بھی معجزہ دکھایا جائے. آواز آئی میں نے دعویٰ کیا تھا کہ سنی کا ہر عقیدہ ابو بکر والا دوں تو لیجیے پہلا مومن. نبی کا علم غیب دیکھ کے مومن ہو گیا ہے. دیکھیے نا آگے سے اعتراض نہیں کیا کہ جی میں تو رات کو اتنے 100 میل دور تھا اس وقت اس فلاں تاریخ کو. آپ کو کیسے پتا چل گیا ہے؟ کیونکہ وہ ابو بکر صدیق تھے انہیں پتا تھا جب نبی ہے تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو پتا ہوتا ہے. تو بھائی مولا ابو بکر والا عقیدہ ہمارا بھی ہے ہمارا بھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ جب یار لوگ ماننے پہ آتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں شیخ علی ثانی صاحب کے دادا صاحب غیر جان دیتے وہ الگ بات ہے. لیکن جب انکار پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں نبی کو تو پیٹ پیچھے کا بھی پتہ نہیں. وہ نہیں وہ ان کا ہی چیز ہے عقید مبارک. ہم تو کہتے ہیں جس پہ رب کے کرم والی نظر ہو جائے نا. نبی تو نبی ہے ولی میں بھی یہ شان ہے. جیسے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے شمائم امدادیہ میں لکھا لوگ تو کہتے ہیں کہ غیب نبی نہیں جانتے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو نبی اور ولی ہیں جدھر نظر کرتے ہیں ان سے غیب کے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں ہے نا. تو سنیو تمہارا پہلا عقیدہ ابو بکر صدیق کے ایمان سے ثابت. بس میں بھی چونکہ وقت بہت گزر گیا میں لہذا پوائنٹس پہ آ رہا ہوں صرف حدیثیں پیار سے بولتے رہیے نا سبحان. بارہ آپ نے چیزیں سنی روایات